بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 5 قسم کے لوگوں سے کبھی بھول کر بھی دوستی مت کرنا۔ اگر ان 5 بندوں سے دوستی لگاؤ گے تو یاد رکھنا تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام ہو جاؤ گے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 نصیحتیں ارشاد فرمایا، اے میرے فرزند، اگر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر دنیا و آخرت میں عزت چاہتے ہو، تو اگر دنیا و آخرت میں مقام چاہتے ہو تو پھر میری یعنی اپنے باپ کی ان 5 نصیحتوں کا دامن بھی نہ چھوڑنا۔ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 نصیحتیں ارشاد فرمایا، میرے بیٹے، 5 بندوں سے کبھی دوستی مت کرنا، کبھی یاری مت لگانا۔ اگر لگاؤ گے تو یاد رکھنا تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ یہی نہیں بلکہ اور سنو، ایسے 5 لوگ جس راستے سے آ رہے ہوں انہیں دیکھ کر وہ راستہ بھی چھوڑ دینا، یہ اتنے خطرناک لوگ ہیں کہ ان کے سامنے بھی مت آنا۔ پہلی نصیحت فرمائی ہے، بیٹے، کبھی بھی کسی بے وقوف شخص سے دوستی نہ کرنا، یعنی کسی نااہل انسان سے دوستی مت کرنا، اس لیے کہ یہ نااہل انسان، بے وقوف انسان ہر گھڑی، ہر وقت، ہر لمحے تجھے نقصان ہی پہنچاتا رہے گا، تیرے ساتھ وفا نہیں کرے گا، بے وفائی ضرور کرے گا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بزرگ تھا، اللہ کا ولی تھا، نیک، متقی، پرہیزگار انسان کسی جگہ بیٹھا ہوا تھا کہ دوسری جانب سے ایک سانپ روتا ہوا کہیں سے آیا۔ وہ سانپ اس بزرگ انسان سے کہنے لگا، خدا کے لیے، اللہ کے لیے مجھے اپنے اندر جگہ دے دیں۔ جب سانپ نے اللہ کا واسطہ دیا تو اللہ کے ولی نے اپنا منہ پورا کھول دیا اور کہا کہ اے سانپ، آ جاؤ میرے اندر۔ سانپ نے کیونکہ اللہ کا واسطہ دیا تو بزرگ سے راہ نہ گیا اور اپنا آپ پیش کر دیا۔ اللہ کے ولی نے اللہ کے نام کی وجہ سے اپنا منہ کھولا اور سانپ سے کہا کہ آ جاؤ میرے اندر۔ سانپ اس اللہ کے ولی کے جسم کے اندر داخل ہو گیا، تب اللہ کے ولی نے اس کے ساتھ وفا کی، لیکن جب سانپ جسم کے اندر داخل ہو گیا تو تن کر کہنے لگا، اے بندے، اب بتا، میں تیرے دل کو پہلے کاٹوں یا تیرے پھیپھڑوں کو پہلے کاٹوں؟ وہ سانپ جو پہلے منت سماجت کر رہا تھا اور اللہ کے نام کا واسطہ دے رہا تھا، جب اس بزرگ کے جسم کے اندر داخل ہوا تو فوراً اپنا رویہ بدل لیا اور بڑے رعب سے کہنے لگا کہ اب تو میرے قابو میں ہے، اب بتا، تیرے دل کو کھاؤں یا تیرے کلیجے کو کھاؤں؟ جب اپنے جسم کے اندر سانپ کی یہ آواز اس اللہ کے ولی نے سنی تو اپنے آس پاس کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمانے لگے، اے لوگو، نااہلوں کے ساتھ وفا کرنے کا انجام دیکھ لو۔ آؤ دیکھو کیسے میں نے ایک نااہل اور بے وقوف کے ساتھ وفا کی اور اس نے بدلے میں میرے ساتھ کیا کیا۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ اس بات کو سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی نااہل اور بے وقوف کے ساتھ وفا کرتا ہے تو بدلے میں اسے نقصان پہنچاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ کسی بھی بے وقوف، کسی نااہل شخص کے ساتھ دوستی مت کرنا۔ دوسری نصیحت کرتے ہوئے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بیٹے، اپنے سے رشتے ناطے توڑنے والے شخص کے ساتھ بھی کبھی دوستی مت کرنا، یعنی جو بندہ اپنے سگے رشتوں سے وفا نہیں کرتا، جس کے اپنے بھائی کے ساتھ معاملات اچھے نہیں، اپنے باپ، اپنے عزیز رشتہ دار کے ساتھ اچھے نہیں، ایسے شخص کے ساتھ کبھی دوستی مت لگانا۔ آپ دیکھیں کہ اگر کسی شخص نے ایسے بندے سے دوستی کر رکھی ہے جو اپنے والدین کا وفادار نہیں، اپنے سگے بہن بھائی کا خیر خواہ نہیں، اپنے ماما چاچا پھوپھا سے جس کی نہیں بنتی، اپنے دوستوں کے ساتھ وفا کیسے کرے گا؟ اس لیے فرمایا کہ بیٹا، اپنوں کے ساتھ رشتے ناطے توڑنے والوں سے کبھی بھی یاری دوستی نہ لگانا۔ اگر لگاؤ گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ ایسا شخص خود بھی جہنم میں جائے گا اور اپنے دوستوں کو بھی جہنم میں لے کر جائے گا۔ تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ اے بیٹا، کسی فاجر اور فاسق شخص کے ساتھ بھی دوستی مت کرنا، مطلب اللہ کے نافرمان کے ساتھ دوستی مت کرنا۔ اے بیٹے، کسی گناہ کرنے والے شخص کے ساتھ دوستی مت کرنا، زنا کرنے والے شخص کے ساتھ ہرگز دوستی مت کرنا،
اس شخص کے ساتھ دوستی مت لگانا جو نماز نہ پڑھتا ہو، جو قرآن نہ پڑھتا ہو۔ اس شخص کو اپنا دوست کبھی مت سمجھنا جو شخص مسجد میں نہ جاتا ہو۔ فرمایا، اے میرے بیٹے، جو شخص اپنے پیدا کرنے والے کریم رب کا وفادار نہیں بن سکا، وہ تیرے ساتھ وفا کیسے کرے گا؟ وہ کریم رب جس نے بے شمار بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا، انسانی جسم میں ہی اللہ کی بے شمار نعمتیں عیاں ہیں۔ ان میں سے اگر ایک نعمت بھی نقص واقع ہو جائے تو بندہ لاکھوں کروڑوں روپے لگا دیتا ہے۔ اسی طرح سے میرا نقص ٹھیک ہو جائے، میری بیماری دور ہو جائے، کوئی ایک آنکھ خراب ہو جائے تو بندہ لاکھوں روپے لگا دیتا ہے، ایک پلک کے بال جھڑ جائیں تو بندہ لاکھوں روپے لگا دیتا ہے، کسی نہ کسی طرح سے بال واپس آ جائیں۔ جناب والا، یہ ناک، یہ کان، یہ دانت، یہ دل، یہ پھیپھڑے، یہ گردے اور بہت سی دوسری نعمتیں ایسی نعمتیں ہیں جو میرے مالک نے، میرے کریم رب نے مجھے مفت میں عطا کر دیں۔ کروڑوں روپے مالیت کا میٹیریل اللہ نے مجھے مفت میں دے دیا۔ جس رب نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں مفت میں دے دی ہوں اور پھر بھی بندہ اس کریم رب کی چوکھٹ پر آ کر اس کا شکر ادا نہیں کرتا، اس کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، تو ایسے بندے سے دوستی کبھی مت لگانا۔ جو بندہ اپنے رب سے وفا نہیں کرتا، وہ تیرے ساتھ کیا وفا کرے گا؟ پھر حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوتھی نصیحت کی اور فرمایا، اے بیٹے، کسی جھوٹے انسان کے ساتھ بھی دوستی مت لگانا۔ ایسا انسان تمہیں ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے دھوکے میں ہی رکھے گا۔ جھوٹے انسان کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اس کے سچ کا بھی لوگ اعتبار نہیں کرتے۔ اگر وہ سچ بھی بول رہا ہو تو لوگ اس لیے یقین نہیں کرتے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن سچا انسان جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے، اس لیے لوگ اس کی ہر بات کا بے درک یقین کر لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت ہی گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، زنا کار ہوں، جھوٹا اور مکار ہوں، مطلب زمانے بھر کے عیب میرے اندر ہیں۔ فرمایا کہ میں کون سا ایک گناہ چھوڑ دوں؟ کیا میں اپنے تمام گناہوں میں سے صرف ایک گناہ ہی چھوڑ سکتا ہوں؟ بتایا کہ کون سا گناہ چھوڑنے سے میں نیک اور پارسا بن جاؤں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ کہنے لگا، بس اتنی سی بات ہے، یہ تو میں آج ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ جب وہ چلا گیا تو صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہمارے والدین قربان، آپ نے بڑے بڑے گناہ چھڑوانے کی بجائے صرف جھوٹ کو چھوڑنے کا حکم کیوں فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، جھوٹ ام الخبائث، یعنی یہ شخص جھوٹ بولنا چھوڑے گا تو اس کی برکت سے تمام گناہ چھوٹ جائیں گے۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ شخص کچھ ہی عرصہ میں نیک و پارسا بن گیا، اس لیے فرمایا، اے میرے بیٹے، جھوٹ بولنے والے شخص سے دوستی نہ کرنا۔ پھر فرمایا، پانچویں نصیحت، کسی بخیل شخص سے دوستی مت کرنا، کیونکہ جو بخیل اور کنجوس شخص ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اپنا ہی فائدہ سوچتا ہے۔ وہ کیسے اپنے مال کو زیادہ کر سکتا ہے اور خرچ سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ جب کوئی دوسرا شخص زندگی میں آگے بڑھنے لگتا ہے تو بخیل انسان اس سے حسد کرنے لگتا ہے۔ اپنی جلن اور حسد کے باعث میں اپنے دوستوں کو ہی نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے اور ڈسنا شروع کر دیتا ہے۔ دوستی کی آڑ میں کوئی بخیل شخص جب اپنے دوست کو ڈستا ہے تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ میرا دوست مجھے یہ نقصان پہنچائے گا، لیکن یہ فطرت ہے، کیونکہ بخیل شخص کے سامنے خواہ اس کا دوست کیوں نہ ہو یا کوئی دوسرا شخص، وہ کسی کی ترقی اور خوشحالی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ 5 لوگ ایسے ہیں جن سے کبھی دوستی مت کرنا ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اگر ان 5 بندوں سے دوستی نہ کی جائے تو بندہ دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب رہتا ہے۔ میرے عزیز اور محترم ناظرین، اگر آپ بھی دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، دنیا کی زندگی سے سکون سے گزارنا چاہتے ہیں، دنیا کی زندگی اگر عزت سے گزارنا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں مقام اور کامیابی چاہتے ہیں، تو پھر خدا را ان 5 بندوں سے دوستی تو کبھی مت کرنا۔ یہ 5 لوگ اتنے خطرناک ہیں، یہ جس راستے سے آ رہے ہوں تو وہ راستہ بھی چھوڑ دینا اور کوشش کرنا کہ ایسے شخص سے کبھی سامنا بھی نہ ہو۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں اچھی باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔